حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ، اگر میں لیلۃ القدر کو پا لوں تو کیا پڑھوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، اگر تم لیلۃ القدر کو پالو تو ان لفظوں میں دعا کیا کرو: اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، بے شک تو معاف کرنے والا ہے، تو معافی کو پسند کرتا ہے، تو اللہ مجھے بھی معاف کر دے، آمین۔ لیلۃ القدر کی رات تمام لوگوں کو لازم ہے کہ وہ ضرور جاگیں اور اپنے بچوں کو بھی اپنے ساتھ جاگنے کی تلقین کریں اور انہیں بھی ان لفظوں میں یہ دعا یاد کروائیں، کیونکہ روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات میں حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین پر دیگر فرشتوں کے ساتھ نازل ہوتے ہیں اور تمام مسلمانوں کے لیے دعائے مغفرت اور دعائے خیر کرتے ہیں، اور جن فرشتوں کو لے کر یہ زمین پر نازل ہوتے ہیں ان کی تعداد زمین کے سنگریزوں سے بھی زیادہ بڑھ کر ہوتی ہے، یعنی یہ اس قدر زمین پر اتر جاتے ہیں اور گھروں کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، سوائے ان گھروں کے کہ جہاں پر بتوں کی پرستش کی جاتی ہے، جو گرجے خانے ہوں، جہاں پر گاجے باجے کا انتظام ہو، جہاں پر گانے اور گانے کے آلات رکھے جاتے ہوں، یا پھر کوئی نشہ باز انسان وہاں رہتا ہو یا نشے کی چیزیں وہاں پر موجود ہوں، سوائے ان گھروں کے، ان جگہوں کے، یہ تمام گھروں کے اندر داخل ہوتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے جو کہ اللہ کی عبادت میں مشغول ہوتے ہیں ان کے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں، دعائیں مغفرت کرتے ہیں، اور جن لوگوں کو اللہ کی توفیق سے لیلۃ القدر نصیب ہو جاتی ہے ان سے جبرائیل علیہ السلام مصافحہ کرتے ہیں، اور مصافحے کی علامت یہ ہوتی ہے کہ جسے مصافحہ کیا جاتا ہے اس کے اوپر ایک عجیب سی رقت طاری ہو جاتی ہے، اس کے جسم پہ جبرائیل علیہ السلام کے ملنے کی وجہ سے تحمل نہیں رہتا، وہ جبرائیل علیہ السلام کی ملاقات کو برداشت نہیں کر پاتا، ان کی روحانیت کی تاثیر کو برداشت نہیں کر پاتا، اور اس کی تاثیر سے اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ایک رقت ہوتی ہے، ایک کیفیت ہوتی ہے جو ہر کسی کے نصیب میں نہیں لکھی جاتی، یہ صرف ان لوگوں کے نصیب میں لکھی جاتی ہے جو مستقل توحید کے ساتھ اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے اوپر عبادت کرتے ہیں اور عبادت میں مشغول ہوتے ہیں، تو جبرائیل علیہ السلام ان سے مصافحہ کرتے ہیں، اور یہ ایک روحانی ملاقات ہوتی ہے جس سے انسان کے دل میں نرمی پیدا ہو جاتی ہے اور وہ صرف اللہ سے توبہ مانگنے لگتا ہے اور وہ صرف اللہ کی رضا مانگنے لگتا ہے، اور اس کے بعد اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ انسان کے اندر نیکیوں کی رغبت آ جاتی ہے، انسان میں عبادت کرنے کی رغبت آ جاتی ہے اور اسے دین کا شوق پیدا ہو جاتا ہے اور اسے مزید نیکیوں کی توفیق مل جاتی ہے، مزید عبادتوں کی توفیق مل جاتی ہے۔ یہ لیلۃ القدر کے نصیب ہونے کی واضح نشانیاں ہیں، اور اگر کوئی شخص اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ اسے لیلۃ القدر مل گئی ہے لیکن اسے مزید آگے عبادت کی توفیق نہیں ملتی، اسے عبادت کا شوق پیدا نہیں ہوتا، تو یہ واضح علامت ہے اس بات کی کہ اسے لیلۃ القدر نصیب نہیں ہوئی ہے۔ یہ جو اس کے اوپر بظاہر علامتیں تھیں یہ کچھ مصنوعی علامتیں تھیں، یا ہو سکتا ہے کہ وہ کسی بیماری کی وجہ سے ہوں، لیکن اگر دراصل جبرائیل علیہ السلام کا مصافحہ نصیب ہوا ہے تو اس کی علامتیں وہ ہیں جو بیان کی جا چکی ہیں۔ جو 10 راتوں میں 5 راتیں ہیں ان کے جاگنے کا مستقل طور پر اہتمام کریں، اور یہ نعمت سمجھتے ہوئے کہ اللہ نے زندگی بخیر دی ہے، اس زندگی کو اللہ کے لیے جئیں، اللہ کی رضا کے لیے جئیں، تو اس میں جاگنے کا اہتمام کریں، اپنے اور تمام مسلمانوں کی مغفرت کے لیے دعا کریں، اور اس دعا کو کثرت سے پڑھیں جو کہ بیان کی گئی ہے۔